इमरान खान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। इमरान खान का एजेंडा जो है वो पाकिस्तान के लिए जहर कत्ल बन गया। सबसे पहले दोस्तों के लिए वो दुश्मन बनते हैं और हर मौसम को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना, उसके बाद उसको डसना, टिश्यू पेपर की तरह यूज करना और फेंक देना उनका पसंदीदा मशगला है। मैं इन तमाम शरपसंद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से पीटीआई का हिस्सा नहीं रहूंगी और अपने रास्ते जो हैं वो पीटीआई से जुदा कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि जो शोहदा हैं वो हमारे उनकी मोहब्बत और वतन की मोहब्बत और अकीदत जो है, शोहदा की अकीदत और वतन की मोहब्बत जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। और जिन्होंने ये शोहदा की बेतुकीरी की है उन्होंने पाकिस्तान की असास पे हमला किया है, पाकिस्तान के नज़रिए को पारा पारा किया है। तो लिहाजा इमरान खान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। इमरान खान का एजेंडा जो है वो पाकिस्तान के लिए जहर कत्ल बन गया और ये एजेंडा जो है इसको, क्योंकि मैं भी उस एजेंडे की विक्टिम हूँ, क्योंकि दुश्मनों के लिए नहीं, सबसे पहले दोस्तों के लिए वो दुश्मन बनते हैं और हर मौसम को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना, उसके बाद उसको डसना, टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करना और फेंक देना उनका पसंदीदा मशगला है। और यही वो वजह है कि आज वो पीटीआई जो है बंद गली में जा चुकी है और जो लोग उनके दाएं बाएं खड़े होके उन्हें हल्लाशारी दे के उन्हें कौमी अदारों की तबाह व बर्बादी के लिए उकसाते रहे हैं, वो चेहरे अब उनके इर्द गिर्द ढूंढना चाहती हूँ कि मैं वो किधर हैं। वो लोग जिन्होंने उन्हें बंद गली में पहुँचाया है, वो शक्लें जो हैं अब सिर्फ ट्वीट करके या इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ला तल्की का ऐलान करके वो इस कौम की उन तकलीफ़ों और मुश्किलात और मुसीबतों के से सुरखरू नहीं हो सकते। वो ज़िम्मेदार भी हैं और हिस्सेदार भी हैं। लिहाजा इस पीटीआई का जो एक सफ़र था मेरे साथ या मेरा उनके साथ, वो आज इख्तिताम पजीर हुआ है, क्योंकि इस चिराग को आग लग गई है घर के चिराग से और इसको हमें इंशाल्लाह हमारा सियासी सफ़र जो है वो जारी रहेगा। हमारे सियासत का महवर और मकसद अपने हलके के अवाम है और इंशाल्लाह उन अवाम को हम मायूस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब को जी कंडक्ट करने में। हम पढ़े लिखे लोग हैं, सबको मौका मिलेगा, लेकिन प्लीज सबको मैडम ये फरमाइएगा आप कि एक तो 9 मई के जो कुछ भी वाकयात हुए हैं, क्या जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है? अगर नहीं तो क्या जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं उनके गुनाह धुल जाते हैं? और दूसरा मैडम, 1 साल तक आप भी तर्जुमानी करती रही है, क्या आप उस तर्जुमानी की कौम से माफ़ी मांगेगी? थैंक यू। पहली बात तो ये है कि मैंने तो अपनी सज़ा भुगत ली कि आपने देख लिया कि मैं 1.5 से 2 साल मीडिया की स्क्रीन पर नहीं आई हूँ और मैंने सेल्फ एग्ज़ाइल ली हुई थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैं अपने बयानिए पे खड़ी थी। मैंने पीटीआई को जब ज्वाइन किया था तो मैंने वर्दी को बेतुकीर करने के लिए, मैंने पाकिस्तान की असास पे हमले करने के लिए या पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के हाथों खिलौना बनने के लिए पीटीआई को ज्वाइन नहीं किया था। मैंने पीटीआई के मंशूर को ज्वाइन किया था। लेकिन जब मैंने वहाँ ये देखा था कि वहाँ बयानिया पाकिस्तान या पाकिस्तान का मफाद नहीं, वहाँ मुट्ठी भर वो शरपसंद अनासर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सोच को भी यरकमाल बनाया हुआ है और पूरे निज़ाम को मफलूज किया हुआ है। तो वहाँ से जो सज़ा मैंने भुगती
مجھے جس طرح سے ڈسوسیٹ کیا گیا وہ کافی ہے آپ کے سوال کا خود جواب اس میں کہ میں ادھر ہی کھڑی ہوں، میں نہیں آگے پیچھے ہوئی ہوں، میرا بیانیہ آج بھی وہی ہے، میری سوچ بھی وہی ہے۔ عمران خان پی ٹی آئی اور وہ ان کی ٹیم ڈیویٹ ہوئی ہے، میں نہیں ہوئی ہوں۔ تو جو یہاں کھڑے ہو کے کوئی سٹیٹمنٹ دے کے جا رہا ہے یا پریس کانفرنس کر رہا ہے تو میں یہ توقع کرتی ہوں کہ صرف یہاں پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی سے اعلان لا تعلقی کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ میں الحمدللہ نہ تو کسی مقدمے کے اندر مطلوب ہوں، نہ مجھے جیل سے لا کے یہاں پریس کانفرنس کرائی جا رہی ہے، نہ میرا کہیں پہ کوئی کسی دباؤ کے تحت یہاں بٹھا کے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ یہ 100% میرے دل کی آواز ہے، اور جو پاکستان کے اندر بسنے والا ہر محب وطن پاکستانی یہی سوچ رکھتا ہے کہ ہم پاکستان ہے تو ہم، اور اگر پاکستان نہیں ہے خدا نخواستہ تو کسی بھی ایسی سوچ کو ہم جڑ سے کچلیں گے، اس کو جڑ سے اکھیڑیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت آ گیا کہ اب وہ شرپسند اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ مظہر اقبال۔ بہت شکریہ میڈم، میرا 2 پارٹ کوشچن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ عمران خان کی کابینہ کا حصہ تھی تو آپ نے محسوس کیا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو سیکورٹی کے اداروں کے لیے سازش کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، پرائم منسٹر کی ذہن کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ آپ نہیں سمجھتی کہ بڑا گریسفل آپ کا ڈیسیژن ہوتا اگر آپ اس وقت یہاں پہ آتی ہیں اور کہتی کہ یہ کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، میں نے کوشش کی لیکن میری کوشش کامیاب نہیں ہوئی، دیٹس وائی آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو کوئٹ پاکستان تحریک انصاف۔ نمبر 1۔ دوسرا میم، ابھی آپ نے کہا کہ میں ایک طرف آپ نے کہا کہ میں میں ذمہ داروں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ سانحہ 9 مئی کی تحقیقات کریں، جبکہ دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی شر پسند اور دہشت گردانہ پالیسیوں کی وجہ سے میں اس جماعت کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ایک طرف آپ اپیل کر رہی ہیں، دوسری طرف آپ کنکلوژن پہ پہنچ گئی۔ آپ کو کیسے پتا کہ پی ٹی آئی شر پسند ہے یا دہشت گرد ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ پہلا پارٹ جو آپ نے کیا ہے، جہاں رجسٹ کرنا تھا اور جہاں پروٹیسٹ رجسٹر کرنا تھا، بہت سارے آپ کے کولیگز اور ساتھی جو ہیں جو میرے ساتھ بیٹ رپورٹر تھے یا پرائم منسٹر کی بیٹ یا انفارمیشن منسٹری کی بیٹ کر رہے تھے، وہ 99% جو ہیں اس حقیقت سے آگاہ ہیں، اور ان سے میری یہ ڈسکشن آف دی ریکارڈ ہوتی رہتی تھی، اور مجھ سے زیادہ ان کو یہ پتہ تھا کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے یا میرے سامنے کون سا وہ مائنڈ سیٹ ہے جو دیواریں کھڑی کر کے تو مجھے کام کرنے سے روک رہا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی، دیکھیں جو اب تک کی آپ نے ڈیٹیلز لی ہیں، جو شخص کور کمانڈر کی وردی پہن کے سوشل میڈیا میں آیا ہے وہ ڈاکٹر فردوس کا کوئی پرسنل کارکن نہیں تھا، نہ کوئی پریس کلب اسلام آباد کا کوئی رکن تھا۔ وہ اعلان تسلیم کر رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا اس ایجنڈے پہ لایا گیا خریدا ہوا مائنڈ سیٹ ہوں، جسے ٹرین کیا گیا، جس کو نقشے دیے گئے، جس کو بتایا گیا اور رہنمائی کی گئی، جہاں ٹھہرایا گیا، جہاں سے اس کے ساتھ جڑے سارے ایک نہیں وہ درجنوں دہشت گرد، سینکڑوں دہشت گرد جو میرن شاہ اور ڈی آئی خان اور دیر سوات جہاں سے بھی وہ یہاں پہنچائے گئے، وہ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا کے اندر وہ داستانیں آپ کو دستیاب ہیں، جو سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں وہ ان ساری داستانوں سے آگاہ ہیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ آزادانہ انکوائری ہو، کیونکہ سیاست کے اندر یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت میرے پیارے لیڈر نے قومی اداروں پہ الزامات لگائے اور بین الاقوامی سطح پہ یہ ویڈیوز بھیج کے یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں نے یہ تمام کارستانیاں خود کی ہیں اور ملک کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری جو پس پردہ اس کے ساتھ جڑی تلخ حقیقتیں ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بار بار کہہ رہی ہوں
کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے چہروں سے نقاب ہٹا کے ان کو نشان عبرت بنائیں، تاکہ ملک کے غداروں کی اس ملک کے اندر کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، ہاں وہ کسی بھی جماعت میں ہیں، ہاں وہ کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہے، جو سہولت کار ہے، جنہوں نے میرے پاکستان کی وجود کو زخمی کیا ہے، ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے معاشرے کے ہر طبقے میں۔ اور پاکستان کے ساتھ جڑا جو ہمارا شناخت کا رشتہ ہے، جو وقار کا رشتہ ہے، وہ ہمیں زیادہ مقدم ہے۔ سیاست آنی جانی چیز ہے، سیاستیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی اگر پاکستان ہوگا، اور انشاءاللہ ہوگا۔ جی سوال یہ ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی اور پاکستان طریقے صاحب رسیدہ روی کا آپ ایک بہترین انداز ہوتا ہے، آپ بھی خان صاحب کی ترجمانی کرتی رہی۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا آپ کی ظاہری باتیں مرکزی قیادت کا حصہ تھی، کہیں نہ کہیں آپ خود کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ خاموش رہی تھی۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس کرسی پر بیٹھ کر اتنا بہترین پریس کانفرنس کرنا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ان تمام جو جرائم ہوئے ہیں ان سے اب ریزن ہو جائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا بھائی جو ہے، میں یہ اوپنلی چیلنج کر رہی ہوں سارے میڈیا کو کہ 9 مئی کے واقعے کے ساتھ جڑا کہیں پہ میری پریزنس، اس کے ساتھ جڑی کسی بھی انتہا پسند کارروائی کے ساتھ جڑا میرا میل ملاپ، کسی میٹنگ کا حصہ، کیونکہ آپ ان حقیقتوں سے آگاہ نہیں ہیں کہ 1.5 سال سے میں اس ترجمانوں کی میٹنگ میں موجود ہی نہیں ہوتی تھی، اور صرف اس لیے نہیں بلایا جاتا تھا کہ اس ترجمانوں کی میٹنگ میں جو کارستانیہ ترتیب دی جاتی تھی ان کو کوئی لیک نہ کر دے، کوئی رجسٹ نہ کر دے، کوئی کسی جگہ جو ہے بے نقاب نہ کر دے، کوئی ہمارے ہاتھ روک نہ لے۔ تو میں اس پورے پروسیس کے اندر کسی مشاورتی عمل کا نہ حصہ رہی ہوں، نہ کسی جگہ، اور اگر ہوتی تو یقیناً سب سے پہلے دیوار بن کے کھڑی ہوتی، کیونکہ مجھے اپنی ذات سے زیادہ اپنی کاز سے محبت ہے۔